باسط صاحب میں نے جو بتایا وہی ہے کہ آپ کا جو یہ مطلب یہ جو فیکٹس ہیں مطلب سیکشن 103 سے 109 تک یہ ویل پہ اپلائی نہیں ہوں گے. جو سکسیشن ایکٹ کہتا ہے وہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سکسیشن ایکٹ جو بھی کہتا ہے وہی اپلائی ہوگا. اب یہاں پہ کہا گیا کہ اب اگر کوئی ایک ایگریمنٹ مطلب ہمارا کنٹریکٹ ایگریمنٹ میں تھوڑا وہ پلین نہیں ہے, جو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے, ایمبیگوٹی ہے, تو وہ اس میں ہم اورل ایویڈنس دے کے اس کو کریکٹ کروا سکتے ہیں. لیکن ایز سچ ول میں نہیں ہوگا. ول جو لکھی گئی ہے وہی ہوگی, اس پہ کوئی بعد میں اورل ایویڈنس نہیں ہوگی, چاہے مبہم ہو نہیں ہو, کلیئر ہو, پلین ہو, نہ پلین ہو, اس پہ دوبارہ ایویڈنس نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہاں ہے جی سر. چلیں جی. اب سیکشن 111 اب یہ فیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اس کا 112 میں دیکھیں گے کہ ہم جوڈیشل نوٹس, کورٹ جن فیکٹس پہ جوڈیشل نوٹس لے لے گی, ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھے جائیں گے کہ وہ پرووڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح 113 جو ہے وہ فیکٹس کہتا ہے فیکٹس جو کہ پروو ہو, جو فیکٹس ایڈمیٹڈ ہوں ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پلینٹف ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف کوئی چیز ایڈمٹ کر لیتا ہے تو اس کو بعد میں پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ 3 سیکشن ہے. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ جن پہ کورٹ نے وہ لینا بھی ہے, سو موٹو بھی لینا ہے کہ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے لینا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل وہ کہتا ہے کہ فیکٹس جوڈیشلی نوٹسیبل نیڈ ناٹ بی پرووڈ. اب جن فیکٹس پہ کورٹ نوٹس لے سکتی ہے ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نو فیکٹ آف وچ کورٹ ول ٹیک جوڈیشل نوٹس نیڈ بی پرووڈ. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی فیکٹ جن پہ کورٹ جوڈیشل نوٹس لے گی ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اکثر یہ اسٹوڈنٹس بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو یہ نو اسٹارٹ میں لکھا گیا نا, یہ 2 جگہ پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ادھر بھی استعمال ہوگا, آگے بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نو کے علاوہ ہم پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ فیکٹ آف وچ کورٹ ول ٹیک جوڈیشل نوٹس نیڈ بی پرووڈ. ٹھیک ہے. نیڈ بی پرووڈ مطلب جو اس فیکٹ پہ جوڈیشل نوٹس لے گی کورٹ ان کو پروو کرنا پڑے گا. یہ نو کے علاوہ. اب نو لگا دیا تو وہ کہتا ہے کوئی بھی فیکٹ, نو میں کوئی بھی آ جاتا ہے, کوئی بھی فیکٹ جس پہ جوڈیشل نوٹس لے لیتی ہے کورٹ ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس پہ وہ ایک سائٹیشن ہے 1999 CLC, اس پہ اس نے واضح مطلب کلیئر لکھا ہے, کہتا ہے کہ ایویڈنس آر اسٹیٹمنٹ آف وٹنس which go against the interest of particular person or that party does not question the correctness of such question deposition of witness would be deemed to have been admitted. اب یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی کوشچن یا ایسی اسٹیٹمنٹ یا ایویڈنس جو کسی خاص پرسن کے اگینسٹ جا رہا ہو, خاص پرسن کے اگینسٹ جا رہا ہو, اس کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہا ہو, اور وہی بندہ جس کے اگینسٹ فیکٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتا, تو وہ فیکٹ بھی ایڈمٹ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ اب یہ ملک صاحب ہیں, ملک صاحب کہتے ہیں جج صاحب سے کہ میں نے آپ سے 5 لاکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ایویڈنس دیتے ہیں کہ میں نے جج صاحب سے 5 لاکھ لینے ہیں. اب یہ جج صاحب کو پتہ چل گیا لیکن جج صاحب چپ ہے, یہ اس پہ وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے, اس کوشچن کی اس کی کریکٹنیس کو ڈینائی نہیں کر رہے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فیکٹ پرووڈ ہے, واقعی انہوں نے 5 لاکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 111 یہ کہہ رہا تھا. سر جی 112 اس پہ کیس لا لکھوائے ہے وہ ذرا ریپیٹ کر رہے ہیں. 1999 CLC 1358 1999 CLC ٹھیک, ٹھیک ہے سر. 1358. 1358. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس پہ مطلب کلیئر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وٹنس آ کے کسی خاص پرسن کے اگینسٹ کوئی مطلب انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس دیتا ہے یا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک, اس جو جس پرسن کے خلاف دے رہا ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ فیکٹ بھی ایڈمیٹڈ سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. آگے جی 112. ٹھیک. 112 میں بتا رہا ہے کہ
وہ مطلب کیسز وہ فیکٹ جن پہ کورٹ لازمی شیل کا ورڈ ہے, کورٹ شیل ٹیک ایویڈنس جوڈیشل نوٹس. یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا اگزامپل سمجھاتا ہوں, تو یہ آرٹیکل بھی بڑا آپ کو فائدہ دے گا ایویڈنس میں بھی, کہ آپ کو ٹائم سیو کرے گا, کہ جو ایسے فیکٹس ہوں جو کہ بالکل ایڈمیٹڈ ہوں ان پہ کورٹ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گی, ان پہ کورٹ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گی. جیسے کہ اب یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے, جھنڈا ہے, اس میں وائٹ تھوڑا سا حصہ وائٹ ہے, باقی گرین ہے, اور اس پہ ستارہ بنا ہوا ہے, یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی پرسن آ کے کہہ دے کہ نہیں یہ پاکستان کا جھنڈا تو یہ ہے جس پہ وہ پورا گرین ہے اور اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے, کوئی پرسن آ کے یہ کہہ دے, تو کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے گی, کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے گی. اب کوئی پرسن آ کے کہہ دے کہ یہ جو 380 ہے پی پی سی, اس کی سزا جو کہ 380 کی سزا 7 سال نہیں ہے, اس کی سزا 1 سال ہے, اس کی سزا 1 سال ہے. کوئی پرسن آ کے یہ کہتا رہے تو کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے گی, کورٹ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گی, کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے گی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے وہ مطلب ایریا ہے پاکستان کا, جو رقبہ ہے 796,096, ٹھیک ہے, 796,096 پاکستان کا رقبہ ہے. اگر کوئی کہہ کے نہیں پاکستان کا رقبہ تو 696,096 ہے, تو کورٹ اس پہ بھی جوڈیشل نوٹس لے گی, اس پہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرے گی. یہ ہے آپ کا 112 کی مطلب جو سر تھیم ہے. آگے ہم اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ, تو پھر ہم سر پڑھیں گے. ایک کوشچن ایک سر سر, جوڈیشل نوٹس اور ایویڈنس میں کیا فرق ہے؟ ایویڈنس تو سر پروو کرنا پڑتا ہے. سر ایویڈنس تو آپ کا یہ ہے کہ مطلب جو آپ نے ایک وٹنس دے گا, ٹھیک ہے, ایک وٹنس دے گا, ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے, جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ ایسا نوٹس جو کورٹ مطلب لیتی ہے. ایویڈنس میں اور اس میں بہت فرق ہے سنن صاحب. جو ایویڈنس ہے, ایویڈنس تو کوئی مطلب آ کے کوئی پرسن آ کے ڈپوز کرے گا کورٹ میں, تو اس کو ایویڈنس کہتے ہیں. وہ اورل بھی ہو سکتی ہے, ریٹن ڈاکومنٹری بھی ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کا سیکشن ٹھیک ہے, 2 ہے اس میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اورل ڈاکومنٹری ایویڈنس. ٹھیک ہے سر, جو نوٹس جوڈیشل نوٹس ہے وہ کورٹ لیتی ہے, یہ وٹنس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. چلیں اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کورٹ شیل کا ورڈ ہے, شیل کا جہاں پہ آئے تو اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور جہاں پہ آگے آپ نے مطلب 102 کا کوشچن آپ لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کورٹ مے کا لکھ دینا, مے ٹیک جوڈیشل نوٹس, تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا. یہ ایسا یہ کوشچن آپ کا وہ بیڈ امپریشن جائے گا ایگزامینر پہ. تو جہاں پہ شیل کا ورڈ ہے وہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور کورٹ جو آپ کوشچن کرتے ہیں, میں مطلب ہمارے ہفتے میں 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اب ماشاءاللہ بچوں کے کافی سارے کنسیپٹ ٹھیک ہو گئے ہیں, پریزنٹیشن بھی اب اچھی ہے. میں چند ایک اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں جو بالکل بے رٹ کی ورڈنگ لکھ رہے ہیں, جہاں پہ شیل ہے تو وہ شیل لکھ رہے ہیں, جہاں پہ شیل ہے تو شیل لکھ رہے ہیں. جی جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی سر. چلیں آگے جی. کہتا ہے کہ پاکستان جو معاملات ہیں ان پہ جوڈیشل نوٹس لے گا. کون سے معاملات ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آل پاکستان لاز, ٹھیک ہے, آل پاکستان لاز جو ہیں ان پہ کورٹ نے جوڈیشل نوٹس, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پی پی سی ہے, پی پی سی کا کوئی ایک جو ہے بک لے کے آ جائیں یا سیکشن لے کے آ جائیں, وہ آ کے بتائیں جو یہ جو 302 ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ جی نہیں سر. کورٹ مانے گی. کورٹ نے کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے گی کہ نہیں ہمارے پاس جو یہ بک ہے اس پہ جو اس کی سزا ہے ڈیتھ سینٹنس ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے آرٹیکل آف وار فار آرمڈ فورسز. آرٹیکل اشیاء کو بھی کہتے ہیں جو جنگی اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے, جنگ میں یوز ہونے والا اسلحہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ جو کہ وہ بھی ہو سکتا ہے, اور آرمی کے رولز بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آرمی کے رولز ہیں, ٹھیک ہے, کہ
آرمی کے رولز جو کہ وہ جنگ میں فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے، ٹھیک ہے، ان پہ بھی مطلب کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے. آگے وہ کہتا ہے دی کورس آف پروسیڈنگ، کورس آف پروسیڈنگ، course of proceeding, the central legislation or any legislation established under any law for the time being in force. ان پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے کہ مطلب جو آپ کی لیجسلیشن کی جو پروسیڈنگ ہے، مطلب جو اسمبلی میں کوئی سیشن چل رہا ہوتا ہے، سینٹ میں سیشن چل رہا ہوتا ہے، اس پہ کی پروسیڈنگ پہ بھی کوئی کوشچن آئے گا تو کورٹ نے اس پہ بھی جوڈیشل نوٹس لینا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ وفاقی صوبائی دونوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے دی سیل آف آل کورٹس ان پاکستان، مطلب سیل جو سٹیمپ ہے، ٹھیک ہے، جو سٹیمپ ہے، اگر سٹیمپ لگ گئی ہے کہ ایک یہ چیف جسٹس کی سٹیمپ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ کہ یہ جو چیف جسٹس ہے، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ چیف جسٹس کی نہیں، یہ تو صدر کی سٹیمپ ہے، تو ایسے اس پہ بھی کورٹ جوڈیشل نوٹس لے گی. دی ایکسیشن آف آفس نیم ٹائٹل فنکشن سگنیچر آف پرسن فائلنگ فار دی ٹائم بینگ اینی پبلک آفس ان پاکستان if the fact of their appointment to such office is notified in official gazette. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ ایک official gazette میں کوئی نیم آ گیا ہے کسی پرسن کا، کوئی ٹائٹل مل گیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، یا کوئی فنکشن، کوئی مطلب اس کو فنکشن اسائن کیے گئے ہوں، یا ان کا کوئی سگنیچر آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ان سب پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے اگر وہ آپ نے وہ official gazette میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ایک پرسن، ایک درانی صاحب جج بن جاتے ہیں، ان کا نام آفیشیل گزٹ میں آ گیا ہے. اب کوئی درانی صاحب کے ہمسائے آ کے کہیں کہ نہیں نہیں یہ درانی صاحب جج نہیں بن سکتے، یہ تو پاسی والی نہیں ہے، یہ جج ہے ہی نہیں، انہوں نے پیسے دیے ہیں، یہ اس طرح کیا ہے، تو جوڈیشل کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس لے گی، کہتے ہیں نہیں آفیشیل گزٹ میں ان کا نام آ گیا ہے تو یہی جج ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے دی ایگزسٹنس ٹائٹل اور نیشنل فلیگ آف ایوری اسٹیٹ، نیشنل فلیگ آف ایوری اسٹیٹ آف سوورن ریکگنائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اب پاکستان نے جو ریکگنائز کیا ہے سعودیہ کو، پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے ایران کو، پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے چائنا کو، ٹھیک ہے. اب اس کے نیشنل فلیگ کا یا کچھ مطلب ان کے ٹائٹل جو ان کا نیم وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی کوشچن آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی کورٹ جوڈیشل نوٹس لے گی. اب کوئی کہے کہ جی چائنا کا جو فلیگ ہے اس کا کلر گرین ہے، ٹھیک ہے، گرین ہے، تو وہ کورٹ نے کہنا نہیں، وہ اس پہ جوڈیشل نوٹس لائے گی نہیں کہ وہ کہے گی کہ نہیں ان کا تو ریڈ کلر میں ہے اور اس پہ 4 سٹارز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی ڈویژن آف ٹائم، دی جیوگرافیکل ڈویژن آف ورلڈ پبلک فیسٹیولز فیکٹس اینڈ ہالیڈیز نوٹیفائڈ ان آفیشیل گزٹ. اب آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائڈ ہے، آفیشیل گزٹ میں آپ کا جو کورٹس کی چھٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اب جو جیسے ہماری عید ہوگی آپ کی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ان دونوں پہ چھٹیاں ہوں گی. اب کوئی کہہ کہ نہیں ان ڈیز میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی، تو اس پہ بھی کوڈ، یا کوئی کہہ کہ جی یہ جس دن مطلب عید الفطر کا دن تھا اس دن سپریم کورٹ نے ججمنٹ پاس کی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ کاپی ہے، تو ایسا وہ نہیں مانا جائے گا کہ نہیں اس دن تو چھٹی تھی، اس دن کوئی ورکنگ ڈے نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. آگے کہہ دیتے ہیں جی ٹیریٹریز انڈر دی ڈومینن آف پاکستان. اب کوئی کہہ کہ جی یہ باول پور جو ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے، باول پور یہ ڈسٹرکٹ آ جاتا ہے آپ کا سندھ میں، ٹھیک ہے، باول پور ڈسٹرکٹ آ جاتا ہے سندھ میں، تو اس پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے کہ ان کے پاس تو ایریا کی مطلب ایک ان کے پاس مطلب لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، تو اس پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لے لینا ہے. آگے کہتا ہے کہ جی کمنسمنٹ کنٹینیوئنس اینڈ ٹرمینیشن آف ہاسٹیلٹیز بٹوین دی پاکستان اینڈ اینی ادر اسٹیٹ اور باڈی آف پرسنز. ہاسٹیلٹیز مطلب وہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا پاکستان کے جو اسرائیل کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان کی کنٹینیوس
کمنسمنٹ کب سٹارٹ ہوئے, کب تک کنٹینیو ہے, اور کب ختم ہوئی ہے ہاسٹائلٹیز, ٹھیک ہے, پاکستان کی کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ یا کسی پسند کے خلاف, تو وہ ان پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک مطلب پچھلے فروری میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی سارے حالات کشیدہ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم اگر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ پاکستان نے یا انڈیا نے آپس میں کوئی مطلب جو ہے نا کسی وقت بھی جنگ کنٹینیو ہو سکتی ہے, تو اس دوران جو سچویشن ہوگی, ٹھیک ہے, اگر ایسی سچویشن پائی جاتی ہے تو اس پہ اس کورٹ پھر فردر نوٹس مطلب جو ہے اس پہ جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. سپوز کہ پاکستان نے کہا کہ اگلے 3 دن پاکستان کے اور انڈیا کے جنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ان کو ایک مطلب ایک یہ جب بھی ایسے آرڈر آتے ہیں تو وہ کسی اتھارٹی کے تھرو آتے ہیں, ایسی کوئی اتھارٹی کے تھرو آتا ہے تو وہ ایک ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ کمنسمنٹ ہونا ہے, وہ کتنی دیر کنٹینیو رہنا ہے, وہ ٹائم بتایا گیا کہ وہ جب ایک ریٹرن آ جائے گا تو بعد میں کوئی اس پہ کوئی کوشچن آ جائے گا تو اس پہ بھی کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لے لینا ہے. اس کے بعد کہتا ہے دی نمبر نیم آف ممبرز اینڈ آفیسرز آف کورٹ اینڈ آف دیئر ڈپیوٹیز اینڈ سب آرڈینیٹس. ڈپٹی ہوتا ہے نائب, اور سب آرڈینیٹ بھی نائب میں آ جاتا ہے. افیسر, اسسٹنٹ اینڈ آلسو افیسر ایکٹنگ ان دی ایگزیکیوشن آف اٹس پروسیس اینڈ آف آل ایڈوکیٹس اینڈ other person authorized by law to appear or act before it to appear or act before it. کہتا ہے کہ اب جیسے کہ اب مطلب ایک کانسٹیبل کا ہے کہ میں جو ہوں ہیڈ کانسٹیبل کا انڈر نہیں ہوں, یا کانسٹیبل کا ہے کہ میں جو ہے ایس پی کے انڈر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں مانا جائے گا, کورٹ اس پہ جوڈیشل نوٹس لے لے گی, ٹھیک ہے. کہ ایک افیسر یا اس کے ڈپٹی یا اس کے نائب جو ہوتے ہیں, وہ ایک جو ہیرارکی بتائی گئی ہے, جیسے ہیرارکی بتائی گئی ہے کہ پہلے کانسٹیبل, پھر ہیڈ کانسٹیبل, اس کے بعد پھر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, پھر سب انسپیکٹر, پھر انسپیکٹر, پھر ڈی ایس پی, پھر اے ایس پی, اور اس کے بعد پھر ایس پی, پھر ایس ایس پی, اس کے بعد پھر اے پی جی, پھر ڈی پی, اے آئی جی, ڈی آئی جی, اور آئی جی. یہ ایک ہیرارکی بتا دی گئی ہے پولیس میں. اب کوئی کہے, یہ ایس پی کہے کہ میں جی آپ کا ڈی آئی جی کے انڈر نہیں ہوں, تو ایسا کچھ نہیں مانا جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے رول آف روڈ اور لینڈ اور ایٹ سی, ٹھیک ہے. ایسے کوئی رولز بتائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ بھی کورٹ مطلب ایک جوڈیشل نوٹس لے گی. جیسے کہ اب سی کی ہے تو سی کا وہ بتاتے ہیں کہ کوئی 1250 کلومیٹر تک ایک سمندر کی جو مطلب بارڈر لگتا ہے, اتنی حد تک وہ آپ کی حدود ہوتی ہے, 1250 کلومیٹر یا 12.5 کلومیٹر, ایسے ہی ہے کہ وہاں تک اگر کوئی کسی کی بوٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو اس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ٹیریٹری میں آ جاتی ہے. اب وہ کوئی کہے کہ نہیں یہ 1200 نہیں ہے, یہ 12 نہیں ہے, یہ تو 5 ہے, تو اس سے جو پہلے پریسیڈنٹ رولز بنائے گئے ہیں, ان جو رولز بنائے گئے ہیں اس پہ کوئی اگر کہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, تو یہ بھی آپ کا اس پہ بھی جوڈیشل نوٹس لے گی. سمپلی آپ کا 112 کیا ہے, 112 یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو پہلے سے رول سیٹلڈ ہیں, کوئی لا بنے گئے ہیں, کوئی رولز بنے گئے ہیں, کوئی ہیرارکی بتائی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی ڈویژن کنٹری کی ڈویژن کی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, یا کوئی ایک ٹائم سیٹل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہاسٹیلٹیز ڈکلیئر کی گئی ہیں, ان سب سے کوئی ایک پرسن اگر ڈینائی کرتا ہے تو کورٹ نے اس پہ جوڈیشل نوٹس لینا ہے, کورٹ نے اس پہ ایویڈنس نہیں لینی, ٹھیک ہے, کورٹ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا, اور کورٹ نے اپنی فردر پروسیڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے. یہ ہے آپ کا 112. آگے یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم 112 پڑھتے ہیں. اینی ون؟ ٹھیک ہے سر, آگے. ٹھیک ہے, جی جی سر. چلیں جی آگے جی 102. 112 کا 2 کہتا ہے ان آل کیسز ریفرڈ ان کلاس 1. ان کلاس 1 میں چلو رولز ہیں, آرٹیکلز ہیں, اس کے علاوہ ٹیریٹریز ہیں, وہی سب کچھ. اینڈ آلسو آن آل میٹرز آف پبلک ہسٹری, لٹریچر, سائنس, آرٹ,
the court may resort to resorts for its aid to appropriate book and documents of reference. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے ان کے علاوہ اور کہیں پہ کوئی معاملات ہیں تو کورٹ کہہ سکتی ہے ایک بک میں تمام ملک کے جھنڈے رقبے زبان شے کیا جائے تو اس بک پر بھی کورٹ جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب کوئی ایک بک ہے جس پہ وہ بتایا گیا کہ یہ تمام ملک کے اس میں جھنڈے بتائے گئے ہیں اور وہ بک مطلب جو ہے پکی ہے, مطلب وہ اتھینٹک ہے, سرٹیفائڈ ہے, اتھینٹک ہے, سرٹیفائڈ ہے, اور اس پہ میں کوئی ایسے کوئی مطلب تمام ملکوں کے جھنڈے بتائے گئے ہیں یا تمام ملکوں کے رقبہ بتایا گیا ہے, زبان شائع کی گئی ہے, تو اس پہ بھی کورٹ جو ہے نا جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ 3 if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, اگر کورٹ کو کوئی پرسن جا کے کہتا ہے کہ اس پہ آپ جوڈیشل نوٹس لیں, it may refuse to do so, کورٹ جو ہے جوڈیشل نوٹس سے لینے سے ریفیوز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کورٹ جنرل رول یہ ہے کہ کوئی پرسن جا کے کہے کہ آپ جوڈیشل نوٹس لیں تو اس پہ کورٹ ریفیوز کر سکتی ہے, یہ جنرل رول ہے. اس کی ایکسیپشن کیا ہے, unless and until such person produce any such book document as it may consider unable to do so. ٹھیک ہے. اب کوئی جا کے کہے کہ آپ اس پہ نوٹس جوڈیشل نوٹس لیں تو کورٹ نے ایسے نہیں نوٹس لے لینا. کورٹ نے اس کا کہنا ہے کہ آپ جائیں بیٹا, آپ کوئی ریلیونٹ بک لے کے آئیں, کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ لے کے آئیں, پھر میں جوڈیشل نوٹس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ اب عید الفطر پہ چھٹی ہے, ٹھیک ہے, عید الفطر پہ چھٹی ہے تو کورٹ کوئی پرسن آگے کہے کہ آپ جوڈیشل نوٹس لیں, اس پہ کوئی عید الفطر پہ چھٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ کورٹ کہے گی کہ چلیں آپ کوئی ایسا کوئی آفیشیل گزٹ لے کے آئیں جہاں پہ وہ عید الفطر پہ بھی چھٹی نہیں ہے, تو میں لے لیتی ہوں جوڈیشل نوٹس. آپ جائیں کوئی مجھے ڈاکومنٹ دیں, کوئی بک دیں, دین یہ. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مطلب کورٹ سو موٹو بھی جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے اور آن دی اپلیکیشن آف آئدر پارٹی بھی اپلیکیشن لے جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. لیکن یہ کورٹ ان کو کہے گی کہ آپ اس کا کوئی ریفرنس دیں, مجھے کوئی بک دیں, کوئی ڈاکومنٹ دیں, تو پھر میں جوڈیشل نوٹس لے لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس پہ جی سر جیسے نیل سر احمد ہمارے بینک میں نا بعض اوقات سر آج آپ لیٹ کیوں ہیں؟ سر کل سر میں ہاسپٹل تھا تو کل سر میں نہیں جوائن کر سکا سر. آج میں سر ابھی سویا ہوا تھا, اٹھا لیٹ ہوں. اور میں ٹائم رات جو سے ہے نا جاگا رہا ہوں. ایگزیکٹ 4:30 8:30 بجے آ جایا کریں. ٹھیک ہے. تو اب جی سر میں آ جاتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اب کوشچن کریں آپ. سر یہ میں بتا سر ہمارے سے جیسے بینک ہمارا کیا سر اکثر بینک جو ہے سر ہفتے کی چھٹی کھا جاتا ہے, اتوار کی بھی. اور سر وہ ان سے اگر سوال کیا جائے سر وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے سب چیزیں لکھوائی ہوئی تھی. ہاں جی. وہ سر اس میں جب جاب آپ اپلائی سر آپ کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا تو سر لکھا ہوتا ہے جیسے بینک کا چھٹی بند کر سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. ہاں جی ہاں سر جی. اس کی سر کیا ویلیو ہے؟ اس کی ویلیو سر اس کی ویلیو یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ ہاں جی ہم یہ آپ کی بات مانیں گے, ہم آپ کی یہ بات مانیں گے. یہ پہلے آپ نے لینا تھا کہ اگر آپ ایسا کچھ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو بینک ہے سپوز ایچ بی ایل ہے یا اے بی ایل ہے, وہ کوئی پاکستان کے پنجاب کے کوئی آفیشیل گزٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم سنڈے کو چھٹی کریں گے اور سیٹرڈے کو بھی چھٹی کریں گے. اگر آفیشیل گزٹ میں ان کی چھٹی آ جاتی ہے پھر چھٹی نہیں کرتے تو پھر اس پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کروا سکتے ہیں. ورنہ وہ آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, وہ آپ کو چھٹی دیں یا نہ دیں وہ آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں. سر میں نے سر خود چھاپا ڈلوا دیا تھا ہفتے کو اسی لیے بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں سر جوڈیشل ایکشن اس کے خلاف لیا جا سکتا ہے ان شارٹ بینک کے خلاف نہیں لے سکتے آپ, کیونکہ آپ اس کے امپلائی ہیں, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب آپ نے خود کہا ہے کہ میں اگر کو بینک چاہے گی تو میں سنڈے والے دن بھی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کیسے اس چیز سے ڈینائی کر سکتے ہیں جب آپ کے سائن بھی ہیں, وہ موجود ہیں, سارا کچھ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن فارم میں ہے.
ٹھیک ہو گیا. آگے وہ اس میں تھوڑی وہ جو ہے کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ورڈز لا ہے, ٹھیک ہے, لا کا مطلب وہ ہے کہ آل ریٹن لاز, ٹھیک ہے, ریٹن لا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ریٹن لا یا ریٹن انسٹرومنٹ وچ ہیونگ ان فورس آف لا, کوئی ایسا لا جو کہ وہ فورس بھی ہے, انفورس بھی ہے, ان لاز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ان لاز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ریگولیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, رولز اینڈ ریگولیشن, وہ بھی ان میں آ جاتا ہے. جیسے آپ کا فیملی کوڈ ایکٹ ہے 1964 کا, اس میں بعد میں رولز بنا دی گئے ہیں, وہ رولز ان کو ریگولیٹ کر رہی ہیں, اس کی پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کر رہی ہیں. تو ایسے کوئی ریگولیشن ہے وہ بھی لا کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں, وہ بھی لا کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اور اس پہ جو موسٹ امپورٹنٹ آج کی جو مطلب مین آپ کی سائٹیشن ہے وہ آپ لکھ لیں, 1984 CLC 309, یہ 1984. آرٹیکل 112 پہ سر. ہاں جی 112 پہ 1984 CLC 309, ٹھیک ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈیوٹی آف کورٹ اٹ سیلف ٹو اپلائی لا. اب یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے لاز کو اپلائی کرنا ہے, یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے. اب اس پہ ہم اکثر یہ جا کے کورٹس کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ تو مطلب کورٹ باؤنڈ ہے کہ اس کو لا کا پتہ ہونا چاہیے, وکیل نہیں ہے, سائل نہیں ہے. ایون کہ تو سال کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وکیل بھی انگیج کرنے کے باؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لا جو ہے مطلب یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے, وہ باؤنڈ ہے کہ وہ جو لاز ہیں ایز پر لا وہ کام کرتی رہے, اور ٹوٹل جو لا بنتے ہیں وہ اپلائی کرتی رہے. یہ جوڈیشل نوٹس پہ ہے کہ جہاں پہ جوڈیشل نوٹس بن رہا ہوگا تو پارٹی نہ بھی کہیں تو کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے, کورٹ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے. اب اس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ ورڈنگ میں پڑھ رہا ہوں سائٹیشن کی 1984 CLC 309 کہتا ہے کہ یہ جن کا مائک آن ہے وہ کائنڈلی مائک آف کر دیں. کہتا ہے اٹ از اے کورٹ ہو از سپوز ٹو ویئر آل لا آف کنٹری آن اٹس سلیوز, ٹھیک ہے. اٹ از اے کورٹ who is supposed to wear all the laws of country on its sleeves, party not even bound to engage counsel. جو پارٹی ہوتی ہے وہ ایون کے کونسل بھی انگیج کرنے کی باؤنڈ نہیں ہوتی, کونسل بھی انگیج کرنے کی باؤنڈ نہیں ہوتی. یہ اکثر ہم کورس میں کہتے بھی ہیں کہ لا کا پتہ کورٹس کو ہونا چاہیے, وکیل کو نہیں, ٹھیک ہے. وکیل کو نہیں, یہ لا اپلائی کرنا ہے کورٹ نے, اور اس کو ہی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری 6 منٹ تک میٹنگ آف ہو جائے گی تو میں پھر میٹنگ نیو اسٹارٹ کر دوں گا. آگے جی وہ کہتا ہے کہ وین ایور لا بیکمز اپلیکیبل آن ایڈمیٹڈ اور پرووڈ فیکٹس ٹو گیو دی effect whatever are not same has been relied upon the party to proceeding. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا ایک لا اپلیکیبل ہو جاتا ہے کسی ایڈمیٹڈ فیکٹس پہ, آپ کا جب لا ایک ایڈمیٹڈ فیکٹس پہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے ٹو افیکٹ give the effect whether or not the same has been relied upon the party to proceed. اب وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا یہ اسی کی فردرنس میں بات کر رہا ہے, جو کہتا ہے کہ کورٹ کو نالج ہونا چاہیے لا کا, ٹھیک ہے. کنٹری کے جتنی بھی لاز ہیں کورٹ کو پتہ ہونا چاہیے, پارٹی کو نہیں. پارٹی تو ایون کے وکیل بھی انگیج کرنے کی باؤنڈ نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے کوئی لا کوئی سی فیکٹ کو ایڈمٹ کر رہے ہیں یا پروو کر رہے ہیں تو ان کو کورٹ نے اپلائی کرنا ہے, ان کو کورٹ نے اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ٹیریٹری پاکستان, پنجاب کی ٹیریٹری کا کوئی آپ کا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو کورٹ نے پروو کرنا ہے, کورٹ کو آفیشیل گزٹ میں ہمارا ایک پنجاب کا ایریا بتایا گیا ہے کہ پنجاب کا ایریا اس وقت یہ ہے, ٹھیک ہے. تو لا یہ اس پہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو وہ یہ ہماری کورٹس نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اس فیکٹ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پنجاب کا اتنی ایریا ہے, ٹھیک ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ پنجاب کا اتنی ایریا ہے, تو کل کوئی پہ کنفیوژن کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے اس کو اس لاز کو اپلائی کرے اور اس کو ڈیسائیڈ کرے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 113 یہ موسٹ امپورٹنٹ
ٹھیک ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ فیکٹس ایڈمیٹڈ نیڈ ناٹ بی پرووڈ. جو فیکٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں, ایڈمیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں, ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ جج صاحب نے دعویٰ کیا عدیل صاحب کے خلاف کہ میں نے آپ سے 5 لاکھ لینے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور عدیل صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے 4 لاکھ دینا ہے, 4 لاکھ دینا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب وہ آ کے ایڈمیشن کرتا ہے تو اتنی حد تک کورٹ ڈکری کر دیتی ہے دعویٰ. یہ آپ کا جو جواب دعویٰ ہے آپ کا آرڈر 8 میں بتایا گیا کہ اگر ڈیفینڈنٹ آتا ہے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں کوئی چیز ایڈمٹ کرتا ہے تو کورٹ اتنی حد تک ڈکری کرتی ہے, باقی جو ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے اس حد تک وہ ایشوز فریم کرتی ہے اور ایویڈنس لیتی ہے. فیکٹس جتنی پروو ہو جاتے ہیں اس کو دوبارہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتا ہے نو فیکٹ need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or by which any rules or pleading in force at the time they are deemed to have been admitted by proceeding, provided that court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admission. اب وہ کہتا ہے کہ پرووائزر میں یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ایک فیکٹس جو کہ ایڈمٹ ہو بھی چکا ہے تو اس پہ پھر بھی کورٹ چاہے تو ایڈمیشن لے سکتی ہے. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ایڈمیشن فراڈ کے ذریعہ ہوا تو کورٹ اس پہ کمپلیننٹ پارٹی کو کا ایڈمیشن کو پہ ایویڈنس لے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک ایڈمیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا تو کورٹ اس پہ پھر ایویڈنس دے سکتی ہے, اس کو پروو کر سکتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, اس پہ ریڈ ویل سیکشن 37 بھی ہے. وہ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی سرکار ورسز جمیل والا کیس. ایک بھائی ہے, 2 بھائیوں نے مل کے ایک مرڈر کیا تو ایک بھائی کورٹ میں آگے کہتا ہے کہ یہ سارا مرڈر میں نے کیا ہے, میرا بھائی تو ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو کورٹ کو وہاں پہ مطلب اس کا ایڈمیشن جو ہے کنفیشن اس پہ مشکوک ہوا ہے, کورٹ کو لگا کہ یہ شاید ٹھیک نہیں کہہ رہا, تو اس پہ کورٹ نے پھر اس کے بھائی کو بھی سمن کر لیا تھا اور اس کو بھی پہ بھی چارج لگا دیا تھا. ٹھیک ہے, اس پہ بھی چارج فریم کیا تھا. یہ ہے آپ کا 113. یہاں تک آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سر یہ 113 جو ہے وہ کرمنل میٹرز پہ اپلائی نہیں ہوگا نا, صرف سیول اور فیملیز میٹرز پہ؟ میڈم یہ ایڈمیشن پہ بات کر رہا ہے, ایڈمیشن سیول میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سر ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اب ہم اس کے بعد جو ہمارا مین اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے ہم اسٹوپل پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جتنی دیر میٹنگ چلتی ہے میں آپ کو سر کرمنل میں ایڈمیشنز نہیں ہوتی ہیں کیا؟ میڈم اس میں کنفیشن ہوتا ہے, کنفیشن ہوتا ہے اس پہ. کنفیشن جو ہے نا, کنفیشن کا ہم نے پڑھا ہے, کنفیشن صرف وہی اکیوزڈ کر سکتا ہے, جبکہ ایڈمیشن کی تو ہمیں لسٹ بتائی گئی ہے. ایڈمیشن 5-6 پرسنز کر سکتے ہیں. کون سے؟ وہ پارٹی خود کر سکتی ہے, پارٹی کا ایجنٹ کر سکتا ہے, ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جن کا پیکنری انٹرسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں, جن کا پروپرائٹری انٹرسٹ ہے پراپرٹی میں وہ کر سکتے ہیں, یا جن سے ہم نے وہ انٹرسٹ ڈرائیو کیا ہے وہ آپ کا ایڈمیشن کر سکتے ہیں, یا جن کو پارٹی ریفر کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح ان کی ایک ڈیٹیل بتا دی گئی ہے, جبکہ کنفیشن جو ہے وہ صرف اکیوزڈ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا فیکٹس ایڈمیٹڈ نیڈ ناٹ بی پرووڈ. تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں عدیل صاحب یہ کہا گیا کہ ایک کچھ فیکٹس جن کو مطلب ایڈمٹ کیا گیا ہے ان کو دوبارہ پروو نہیں کرنا. آپ کے خلاف دعویٰ ہوا ہے کہ آپ نے 5 لاکھ دینے ہیں جج صاحب کو, آپ آ کے کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے 5 نہیں میں نے 3 دینے ہیں. 3 کے حد تک وہ آپ کا ایڈمیشن آ جائے گا, تو اس فیکٹ کو 3 لاکھ کی حد تک دوبارہ پروو نہیں کیا جائے گا, اس پہ ایویڈنس نہیں آئے گی 3 لاکھ کی. جو 2 لاکھ کنفیوژن ہو گئی وہ اس پہ ایویڈنس ہوگی. یا وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے نا 10 لاکھ بھی لینا ہے اور میرا جو ہے میری کارڈ بھی ان کے پاس ہے وہ بھی کری ہے.
آپ کہتے ہیں جی یہ کارڈ ہاں جی ان کے پاس ہے کارڈ لے جائیں باقی 10 لاکھ کوئی نہیں ہے تو کار کی حد تک ایویڈنس نہیں آئے گی باقی 10